بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 48 میں سے پارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 89 سے لے کر 92 تک پڑھیں گے، جن میں کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح ہوگی. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر آج کے درس کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. رب تعالی نے ارشاد فرمایا: افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. سب سے پہلے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانیے. تو ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں قوم نے اپنے عمل کی وضاحت دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کام ہم نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ تو ہمیں سامری نے بہکا دیا تھا. تو رب تعالیٰ ان آیات میں ان لوگوں کی عقل کے اوپر افسوس کر رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے جو بچڑا انہیں نفع بھی نہیں دے سکتا اور نقصان بھی نہیں دے سکتا، یہ اسے اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی وضاحت کا ذکر ہے. اب ان آیات میں موسیٰ کے لوٹنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو پند و نصیحت فرما رہے ہیں. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں سامری کے بہکاوے کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو بہکایا. اب ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون پر غصہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نصائح کیوں نہیں فرمائے، اور اگر یہ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے مجھے مطلع کیوں نہیں کیا. آئیے عزیز طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بنی اسرائیل کی اس حالت کو دیکھ کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: افلا یرون الا یرجع الیہم قولا. کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا نہیں لوٹاتا؟ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور یہ ان کے نہ کسی ضرر نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا مالک ہے. بتا رہے ہیں کہ یہ عن جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے. یہ اصل میں انہو تھا، یعنی ان لا تھا اصل میں، اور اللہ اسے بنا دیا گیا. یرجع العجل، یعنی عجل جو بچھڑا ہے وہ ان کی کوئی بات نہیں لوٹاتا. ای لا یرد لہم جوابا، انہیں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور نہ وہ ان کے نقصان کا مالک ہے کہ یہ اسے دفع کر سکیں، اس سے دور ہو جائیں، اور نہ ان کے نفع کا مالک ہے کہ یہ اسے نفع حاصل کر سکیں. ای فکیف یتخذ الہا، تو انہوں نے کیسے اسے اپنا معبود بنا لیا، کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور البتہ تحقیق حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی جو قوم تھی اس کے ساتھ خطاب فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، واپسی لوٹنے سے پہلے فرمایا، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں آزمایا گیا ہے اس بچڑے کی پرستش کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، بس بے شک تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، فَاتَّبِعُونِي، بس تم میری اتباع کرو اس کی عبادت کے سلسلے میں، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور تم میری بات کو مانو، قالوا، بولے، لن نبرح نزال علیہ عاکفین علی عبادتہ مقیمین، ہم تو اسی پر قائم رہیں گے، اسی پر جمے رہیں گے، کب تک؟ یعنی اسی عبادت پر قائم رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ واپس نہیں آ جاتے۔ قال موسیٰ بولے، بعد رجوعی، جب آپ واپس تشریف لے، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے آپ کو روک لیا تھا میرے پاس آنے سے جب آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بعبادتہ، اس بچڑے کی عبادت اور اس کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی بنی اسرائیل کی عقل کے اوپر افسوس فرما رہا ہے کہ کتنے ہی احمق ہیں یہ بنی اسرائیل والے کہ انہوں نے اندھا دھند اس بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اور جسے جانوروں کے اندر بھی بیوقوف ترین شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اسی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بچڑا تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، اور یہ بچڑا تو نہ ان کے کسی نفع کا مالک ہے، نہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے اسی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انہوں نے تو حضرت موسیٰ کے ذریعے کئی معجزات دیکھے تھے، یعنی اژدہا کا بننا انہوں نے دیکھا عصا سے، پھر اس اژدہا کا سب کو نگل جانا انہوں نے دیکھا، پھر ید بیضا انہوں نے دیکھا، کثیرہ معجزات دیکھ چکے تھے، پھر بھی یہ اتنی جلدی کیسے متحیر ہو گئے اور کیسے مبہوت ہو کر انہوں نے اس بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے گفتگو کی، خطاب فرمایا، اور آپ نے کہا اپنی قوم سے، حضرت موسیٰ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، وہ ابھی واپسی قوم کے پاس نہیں لوٹے تھے، آپ نے فرمایا انما فتنتم بہ، اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں آزمایا گیا ہے اس بچڑے کے ساتھ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہی ہے، بس اس کی عبادت کے اندر تم میری اتباع کرنا اور میری بات کو مان لینا تم اس سلسلے میں۔ اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ ابھی تم نے نبی اپنے کا دفن بھی مکمل نہیں کیا اور تم خلافت میں جھگڑ پڑے ہو، تم کیسی امت ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً جواب دیا، فرمایا کہ ہمارا اختلاف دین و عقائد کی گڑبڑ یا تبدیلی کا نہیں ہے، یہ تو صرف ملکی انتظام پر ہے، لیکن تم کیسی امت ہو کہ جو اپنے نبی کی زندگی، ان کی موجودگی میں ہی ابھی تمہارے پاؤں دریا سے نجات الہیہ سے ابھی خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم اپنا دین ہی بھول بیٹھے، اور تم نے موسیٰ سے مطالبہ کر دیا اجعل لنا الہن، ہمارے لیے تو کوئی اور خدا بنا دیجئے، اور پھر چند دن بعد تم بچڑے کو اپنا خدا بنا بیٹھے۔ تو وہ یہودی آپ کی بات کو سن کے بڑا شرمندہ ہو گیا۔
مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون کے ضمن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور بعد میں یہ بچڑا جو بن گیا، اس سارے سلسلے میں بنی اسرائیل 3 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک فرقہ وہ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ کے خطاب کے بعد، اور ایک فرقہ وہ تھا بچڑے کی پرستش تو کرتا تھا مگر یہ کہتا تھا کہ اگر موسیٰ آ کر منع کر دیں تو ہم باز آ جائیں گے، اور ایک تیسرا فرقہ ایسا تھا جو بچڑے کی اس قدر پرستش پر پختہ ہو گیا تھا کہ کہنے لگے اگر موسیٰ بھی آ کر منع کریں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم موسیٰ کو بھی چاہیے کہ اسے اپنا معبود بنا لیں۔ ہارون نے جب ان دونوں فرقوں کا جواب سنا تو اپنے جو ان کو ماننے والا فرقہ تھا، ان کی تعداد 12,000 تھی، تو ان کو لے کر ان سے الگ ہو گئے۔ قیام کی جگہ وہی تھی لیکن آپس میں اختلاف کر لیا تھا۔ قالو، وہ بنی اسرائیل بولے ہم تو اسی پر قائم رہیں گے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، یعنی ایسی عبادت پر ہم جمے رہیں گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس وقت تک کہ موسیٰ واپس آ جائیں۔ قال موسیٰ بولے بعد رجوعی، اب موسیٰ واپس لوٹ آئے اور آ کے فرمانے لگے اپنے بھائی سے ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے روکے رکھا جب آپ ان کی گمراہی کو دیکھ چکے تھے، ان کی عبادت کے بسبب کہ انہوں نے تو بچڑے کو خدا بنا لیا ہے، تو آپ کو کس چیز نے روکے رکھا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ما منعک اذ رأیتہم، اس ارشاد کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتباع سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے قوم کی حالت دیکھی تھی تو آپ کوہ طور پر میرے پاس آنے سے کیوں رکے رہے، آپ مجھے آ کر ساری بات بتاتے۔ اور بعض مفسرین نے اتباع سے مراد یہ لی ہے کہ جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں موجود ہوتا تو یقیناً میں ان کے خلاف جہاد کرتا، جبکہ آپ میرے نائب اور خلیفہ تھے تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی رعایت کے ساتھ اور بڑے نرم لہجے میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوابات عطا فرمائیں گے۔